الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی اور لامحدود حمدیں تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو اس پوری کائنات کا وحدہ لا شریک خالق، وحدہ لا شریک مالک اور وحدہ لا شریک معبود ہے، اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے، اس کا ادب و احترام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس سے محبت کرنا ضروری ہے، اور جن چیزوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہے، ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے، جب وہ اہل بیت کا لفظ سنتا ہے تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہوتے ہیں۔ اہل بیت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں گھر والے، فارسی میں اہل خانہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب ہوتے ہیں، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو وہ حضرت سارہ کے لیے اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں۔ ام المومنین امی خدیجہ الکبریٰ، امی عائشہ صدیقہ، امی ام حبیبہ، امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن سمیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن یہ اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، یہ تمام اہل بیت ہیں۔ قرآن و حدیث میں اہل بیت کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والو، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں خوب پاک کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر
اور امام ابن تیمیہ اس آیت کی تفسیر پر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے والی آیات کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے مخاطب ہیں۔ یہ آیت اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حیدر کرار اور حسنین کریمین، ان سب کو اپنی چادر کے نیچے لے کر فرمایا کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اور اہل بیت سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، اور اہل بیت سے بغض نفاق کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے رہنا، اور میں تم میں دو ثقلین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب ہے قرآن، اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں۔ تو آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، خاص طور پر محرم الحرام میں، کہ وہ لوگ جو اپنا سینہ پیٹتے ہیں، جو اپنے چہرے پر تماچے مارتے ہیں، جو گھوڑے کے پجاری ہیں رافضی شیعہ، وہ بڑے بڑے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا گستاخ اور سب سے بڑا انکاری اہل بیت کا شیعہ رافضی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی نص سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، لیکن شیعہ رافضی اس کا انکاری ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ان پر تبرہ کرتا ہے۔ ان کی اصول کافی سے لے کر ایک عام چھوٹی کتاب، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں غلط باتیں موجود ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہے، لیکن رافضی شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتا ہے، باقی وہ 3 بیٹیوں کا انکار کرتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ یعنی وہ اہل بیت کا انکاری بھی ہے، وہ اہل بیت کا گستاخ بھی ہے۔ اور جس طرح آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ رافضی شیعہ اٹھتے بیٹھتے سیدنا حیدر کرار، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی کتابوں کو اٹھائیے تو جو انہوں نے گستاخی کی ہے وہ کائنات میں کسی اور نے نہیں کی۔ ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سیدنا حیدر کرار، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے لیے لایا گیا۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ اللہ کے شیر ہیں، فاتح خیبر ہیں، کوئی بھی زبردستی ان سے بیعت نہیں لے سکتا۔ انہوں نے اپنی رضامندی کے ساتھ، اپنی مرضی سے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کے مشیر بھی رہے۔ اسی طرح شیعہ کی کتب میں یہ موجود ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید مانتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ شہید ہوئیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ان کے گھر کا دروازہ گرایا
ان کو زخمی کیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اگر 1 منٹ کے لیے یہ مان لیا جائے تو پھر سیدنا حیدر کرار کس بات کے شیر ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ ان کی موجودگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر تشدد کیا جائے، ان کو زخمی کیا جائے، لیکن سیدنا حیدر کرار میدان میں نہ آئیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، تو یہ بات عقل سے باہر ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل انہوں نے بہتان باندھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم ہے، سیدنا علی المرتضیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شیر ہیں، وہ فاتح خیبر ہیں، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا کہ جو شیعہ بہتان لگاتے ہیں۔ یہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ حسنین کریمین نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن انہوں نے 6 ماہ کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک مجمع میں سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور 19-20 سال ان کی خلافت کو قبول کیا، ان سے وظائف بھی لیے۔ تو یہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ امیر معاویہ ٹھیک نہیں تھے۔ اگر امیر معاویہ ٹھیک نہیں تھے تو حسنین کریمین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک تھے، اسی لیے حسنین کریمین نے بیعت کی۔ تو میرے محترم بھائیو، اس کائنات میں سب سے بڑا اہل بیت کا انکاری شیعہ رافضی ہے، اہل بیت کا گستاخ شیعہ رافضی ہے۔ ہم ہر اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جو اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت صحابہ کرام کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ جس دل میں، جس سینے میں اہل بیت کا بغض ہے وہ قطعاً مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم ایسے شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل بیت کی پکی سچی محبت عطا فرمائیں۔ حسنین کریمین بھی ہمارے ہیں، حیدر کرار بھی ہمارے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہمارے ہیں، عمر فاروق بھی ہمارے ہیں، عثمان غنی بھی ہمارے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی، ان تمام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔